اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی الزہراء محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ کی حمد و ثنا، اس کی تعریف و تمجید کے ساتھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے خاندان مطہر پر درود و سلام بھیجتے ہوئے ہمیشہ کی طرح آپ کی خدمت میں بھی مخلصانہ سلام پیش کرتے ہیں، اور آپ کا استقبال ہے پروگرام مذہب حقہ میں۔ ناظرین، آپ کو اچھی طرح سے یاد ہے کہ اس پروگرام کا بنیادی مقصد تحقیق اور تلاش حق ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دین صرف ایک ہے، اور اس دین کے لانے والے 1,24,000 انبیاء ہیں۔ آخری نبی سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ دین مکمل ہو جاتا ہے اور آپ اپنی رحلت سے پہلے اپنے ہی صحابہ کو وارن کرتے ہیں، انتباہ دیتے ہیں کہ میرے بعد میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، صرف ایک ان 73 میں سے نجات پانے والا مذہب ہوگا جو حق پر رہے گا، باقی سارے جہنم میں لے جانے والے ہوں گے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب خطرہ اتنا عظیم ہے کہ 73 فرقے ہیں اور اس میں صرف ایک ناجی ہے، باقی سارے دوزخی ہیں، تو ہر مسلمان کو بالغ ہوتے ہی فکر مند ہونا پڑے گا، اس بات کو بھول کر کے کہ وہ کس خاندان میں اور کس مسلک میں پیدا ہوئے، کیونکہ انسان کسی بھی گھرانے میں جنم لے سکتا ہے، لیکن اسے اپنے آباء و اجداد کے مذہب پر نہیں مرنا ہے بلکہ حق پر مرنا ہے۔ صحیح دین کو اپنا کر صحیح مسلک پر چلتے ہوئے اپنی جان خالق ایزد کے حوالے کرنا ہے۔ تو جب تحقیق کرتے ہوئے ہم آتے ہیں تو 72 کے اندر کچھ سملیرٹیز ہیں جو کہ 71 سے مختلف ہیں، 73ویں سے مختلف ہیں، اور جو وہ ایک ہے باقی 72 سے مختلف ہے۔ بنیادی طور پر مسلمانوں میں جتنے بھی فرق ہیں، مسالک اور مذاہب ہیں اور مکاتب ہیں، سب کے نزدیک حضور کے بعد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل حضرت ابوبکر ہیں، جبکہ اس جمہور کے مقابل میں اس اکثریتی نظریے کے مقابل میں ایک ایسا مذہب ہے کہ جو افضلیت کی اس حقیقت کو ظاہر کرتا ہے کہ کائنات میں سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہی افضل ہیں، اور کوئی افضل آپ پر کوئی نہ صحابی ہو سکتا ہے نہ کوئی عام انسان ہو سکتا ہے۔ یہ ہمارا منفرد عقیدہ بنیادی طور پر جو 72 فرقوں کے عقیدے کے مقابل میں ہے۔
جتنے بھی ہیں، آپ دیوبندیوں سے پوچھ لیجئے، وہابیوں سے پوچھ لیجئے، سلفیوں سے پوچھ لیجئے، اہل حدیث سے پوچھئے اور بریلیوں سے پوچھئے، جو بھی مکتب آپ کو مل جائے مذہب اہل بیت اور مذہب تشیع سے ہٹ کر، وہ سارے کے سارے ایک چیز پر اتفاق کرتے ہیں کہ حضور کے بعد حضرت ابوبکر افضل ہیں، اور ان کے مقابل میں مذہب اہل بیت، مذہب تشیع ایسا ہے کہ جو کہتا ہے کہ نہیں، صرف اور صرف مولا علی علیہ السلام افضل ہیں۔ دلائل دونوں کے پاس یقیناً کچھ نہ کچھ ہوں گے، لیکن جو حق ہے اسے ماننے کی ضرورت ہے، اور ہمارا دعویٰ ہے کہ قرآن اور سنت کی روح سے افضلیت کا مرحلہ بہت آسانی سے سمجھا، طے کیا جا سکتا ہے، اور بات سمجھ میں آ سکتی ہے کہ کائنات میں حضور کے بعد مولا علی علیہ السلام سے کوئی بھی افضل نہیں ہو سکتا ہے۔ مولا علی علیہ السلام افضل البشر، خیر الناس، خیر البشر، اور اشرف الخلائق، اعلم الناس، اقضا فی الامہ، جس طرح سے بھی آپ سمجھنے کی کوشش کریں سمجھ سکتے ہیں۔ قرآن اور سنت دلیلوں کے لیے ہے۔ ہم نے گزشتہ پروگرام میں مخلصانہ اور مؤدبانہ، محترمانہ انداز میں یہ گزارش کی تھی کہ اگر مکاتب فکری کے علماء کرام ہمارے اس پروگرام میں حصہ لیں، فون کر کے آئیں، یا اگر اس میں شریک ہونا چاہتے ہیں تو ان کے اختیار میں ہدایت ٹی وی کا وقت دیا جائے گا کہ وہ آئے، اپنی بات کریں دلیل کی بنیاد پر کہ کیسے کوئی علی سے افضل ہو سکتا ہے۔ کیا حکومت معیار ہے فضیلت کے لیے، یا فضیلت معیار ہے حکومت کے لیے؟ سمجھنے اور سمجھانے کے لیے میں بہت سادہ لفظوں میں عرض کر رہا ہوں۔ کسی کو اقتدار پر جانے کے لیے فضیلت کا ہونا اس کے لیے ضروری ہے، یا کسی کو افضل ہونے کے لیے اقتدار کا ہونا ضروری ہے؟ اگر معیار حکومت اور اقتدار ہو تو جو حکومت اور اقتدار پر آ جائے وہ افضل ہے دوسروں سے، کیونکہ فضیلت کا معیار اقتدار اور حکومت ہوا۔ اس اعتبار سے مثلا اگر پاکستان کے اندر زرداری صاحب جو ہے وہ صدر بنے ہیں تو پھر وہ تمام پاکستانیوں میں افضل ہوئے۔ امریکہ میں اوباما صاحب جو ہے وہ پریزیڈنٹ ہیں تو پورے امریکہ کے لوگوں سے مسٹر اوباما افضل قرار پائے۔ ہر ملک کا جو بھی اقتدار والا ہے وہ افضل ہو جاتا ہے، کیونکہ معیار حکومت اور اقتدار ہے، جس کسی کو بھی مل جائے وہ افضل ہو جاتا ہے دیگر تمام انسانوں سے۔ اگر یہ بات ہے تو پھر اس کا بھی جواب دیا جا سکتا ہے، لیکن کیا معیار یہ ہے یا پھر وہ معیار ہے کہ فضیلت جس کو حاصل ہے اسے آگے آنا چاہیے، مرتبہ اور عہدہ حکومت یا اقتدار اس کو ملنا چاہیے کہ جو فضیلت والے ہوں؟ تو معیار فضیلت ہے حکومت کے لیے، نہ کہ حکومت معیار ہو فضیلت کے لیے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کی روح بسم اللہ سے لے کے والناس تک 114 سورتوں کے اندر یہ واضح بتا دیا جاتا ہے کہ حکومت معیار نہیں ہے، تخت و تاج معیار نہیں ہے، اقتدار معیار نہیں ہے، بلکہ فضیلت معیار ہے، اور فضیلت کا بھی معیار ہے، اور وہ 5 چیزیں ہیں۔ میں قرآن کی آیات کی روح کو خلاصہ کر کے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اور اگر کوئی اسے ڈیفر کرنا چاہتا ہے اور
کسی دلیل سے میری اس بات کو کاٹنا چاہتا ہے تو وہ بسم اللہ آئے اور بات کرے قرآن سے کہ کیا میں نے جو بات بتائی وہ غلط ہے، اور اگر غلط نہیں ہے تو پھر تسلیم کرے کہ یہ فضیلت قرآن کے معیار کے مطابق ہے۔ پہلا معیار علم ہے، علم کو اللہ نے فضیلت کا معیار قرار دیا ہے۔ دوسرا ایمان ہے، ایمان کو معیار فضیلت کا قرار دیا ہے۔ تیسرا تقوی ہے، تقوی کو اللہ نے معیار فضیلت قرار دیا ہے۔ افضل ہونے کے لیے تقوی کو دیکھا جائے، افضل ہونے کے لیے ایمان کو دیکھا جائے، افضل ہونے کے لیے علم کو دیکھا جائے۔ یہ تین چیزیں ہو گئیں، دو اور چیزیں بھی ہیں۔ ایک جہاد فی سبیل اللہ، فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما، فضیلت کے اس باب میں جہاد کرنے والے افضل ہوتے ہیں ان لوگوں پر کہ جو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور جہاد کا وہ مقام نہیں پاتے ہیں۔ اور پانچویں چیز ہے اخلاص عمل۔ اب اس اخلاص عمل میں عمل کی کئی شقیں نکل جاتی ہیں، عبادت ہے، سخاوت ہے، نیک رفتاری ہے، نیک گفتاری ہے، صلہ رحمی ہے، دوسروں کی مدد اور تعاون ہے، اور بہت ساری نیکیاں ہیں۔ ان تمام نیکیوں میں اخلاص للہیت جو ہے وہ معیار ہے فضیلت کا۔ جو جتنا مخلص ہوگا وہ اتنا افضل ہوگا اس سے کہ جو مخلص نہیں ہے۔ تو ہمارے حساب سے قرآن کی آیات کی روح کا جو واضح معیار ہے وہ یہی ہے کہ فضیلت معیار ہے حکومت اور اقتدار کے لیے، اور فضیلت کے 5 اہم ارکان ہیں، علم ہے، ایمان ہے، تقوی ہے، جہاد ہے، اور اخلاص عمل ہے۔ ناظرین، اگر میرے کسی بھی اہل علم بھائی کو اس پر اعتراض ہو، ان 5 چیزوں کے علاوہ بھی کسی کو وہ معیار سمجھتے ہوں تو ہمیں فضیلت کا وہ معیار بھی بتائیں۔ باقی جتنی بھی ہیں وہ ضمنی ہیں، حسن پیدا کرتی ہیں کسی انسان کے اندر، خوبیوں میں اضافے کے لیے، سجاوٹ کے لیے، اور اس کے اندر نکھار مزید لانے کے لیے، اور اس میں بہت زیادہ اور رونق دینے کے لیے کچھ اور چیزیں بھی آ سکتی ہیں۔ مثلا حسب و نسب، چہرے کی ظاہری خوبصورتی، خاندان کا سلسلہ پاک اور منزہ ہونا اور معلوم ہونا، اچھی زبان بولنے والے ہونا، فصاحت، بلاغت، چال چلن، اچھی گاڑی، اچھی سواری، اچھا گھر، اچھی بیوی، اچھے بچے، نیک کردار اولاد، یہ ساری چیزیں اس کی فضیلت میں تھوڑا نکھار پیدا کرنے کے لیے، لیکن معیار نہیں ہے۔ فضیلت کا معیار یہ ساری چیزیں نہیں ہیں، معیار وہی ہے جو 5 اہم ارکان اس کے ہیں۔ علم ہے، ایمان ہے، تقوی ہے، جہاد فی سبیل اللہ ہے، اور اخلاص عمل ہے۔ اب قرآن نے کیا کسی کو ان معیارات پر اترتا ہوا پایا ہے اور کوئی ہمیں اشارہ دیا ہے کہ افضل کوئی رسول اللہ کے بعد تمام انسانوں سے ہو؟ جواب جی ہاں، اللہ سبحانہ وتعالی نے مولا علی علیہ السلام کے انہی 5 صفات میں دیگر تمام انسانوں سے افضل ہونے کو واضح طور پر مختلف آیتوں میں بیان کر دیا ہے۔ اب میں اس ایک جملے سے ہی اپنی دلیل رکھ سکتا ہوں، لیکن میں خالی جملے پر اکتفا نہیں کرنے والا، بلکہ دلائل کی بھرمار کرنے والا ہوں، دلائل کی بوچھار کرنے والا ہوں کہ اگر کوئی انکار کرے تو پھر دلیل کو کاٹنے کے لیے دلیل لے کر آئے۔ شور شرابہ کرنے سے
اور بار بار جمہور کرنے سے، اکثریت کرنے سے، بار بار سیرہ سلف یا عقیدہ سلف کی بات کو اٹھانے سے مسئلے کو حل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ نہ اکثریت حق پر ہو سکتی ہے، نہ معیار حق پر ہونے کے لیے اکثریت شرط ہے، نہ جمہوریت انسان کے کسی بھی عقیدے کو حق بجانب قرار دے سکتی ہے، نہ اجماع کسی بھی باطل کو حق بنا سکتا ہے۔ یہ ساری باتیں دلیل کے بغیر ہیں۔ دلیل قرآن اور سنت سے ہمیں ملنی چاہیے۔ دلائل کی بوچھار ہم کرنے جا رہے ہیں۔ مولا کائنات، افضل الناس، افضل البشر، خیر البشر ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد۔ کائنات میں سرکار دو عالم کے بعد کوئی بھی آقا، مولا، سید، امیر اور ہم سب کا سب سے افضل انسان ہے تو وہ علی ابن ابی طالب علیہ آلاف التحیت و ثنا ہے، ولا غیر۔ ایسا نہیں کہ چلو وہ بھی ہیں تو یہ بھی ہیں، ان کو بھی مانتے ہیں ان کو بھی مانتے ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ علی کی برابری کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ لا یقاس بہ، کسی سے اس کا کوئی تقابل ممکن نہیں۔ چنانچہ خود مولا علی علیہ السلام نے بھی نہج البلاغہ میں فرمایا ہے کہ ہم اہل بیت سے کسی کا کوئی بھی قیاس نہیں ممکن ہے، کسی کا بھی ہمارے ساتھ تقابل ممکن نہیں ہے۔ ہم سے کوئی بھی ہماری برابری کرنے والا، ہم سری کرنے والا نہیں ہے۔ مولا علی علیہ السلام کے لیے دلائل کی بھرمار ہے۔ یہ ایک جملہ امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ قرآن مجید میں جتنی آیتیں مولا علی علیہ السلام کے مناقب و فضائل کے باب میں نازل ہوئی ہیں، کسی اور کے لیے اتنی آیات نہیں آئی ہیں۔ آگے جتنی صحیح مستند معتبر حدیثیں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے مناقب کے باب میں آئی ہیں، وہ کسی اور صحابہ کے حق میں نہیں آئی ہیں۔ یہ اہل سنت کے ایک امام کا تحقیقی اور حقیقی جملہ ہے، اور ہم اسی جملے کو بہت ساروں کے لیے کافی سمجھتے ہیں کہ بس اسی جملے سے اندازہ لگائیے کہ کیا کوئی حضرت علی علیہ السلام سے بھی افضل ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہو سکتا۔ جب کوئی بھی علی جیسا نہیں، قرآن کی آیات سب سے زیادہ اس کے حق میں نازل ہوئی ہیں، احادیث نبوی جو صحیح ہیں، مستند ہیں، وہ علی سے زیادہ کسی اور کے لیے نہیں ہیں، تو پھر افضل ہونے کے لیے اور کیا چاہیے آپ کو؟ کیا ترتیب خلافت ترتیب فضیلت ہے؟ جسے ہم ہرگز نہیں مانتے۔ آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، قرآن کی ایک آیت کوئی لا کے پڑھ کے سنا نہیں سکتا کہ جو خلافت کی ترتیب ہے وہی فضیلت کی ترتیب ہے۔ نہ ایک حدیث کوئی اس باب میں صحیح اور مستند پیش کر سکتا ہے کہ جو خلافت کا سلسلہ بعد میں ہو گیا وہی تھا کہ جو فضیلت کے اعتبار سے بھی معیار بن گیا۔ نہیں، یہاں بات حکومت اور اقتدار، عہدہ اور خلافت کا نہیں ہے، یہاں بات فضیلت کی ہے۔ بات فضیلت کی ہے تو پھر یہ 5 معیارات جو قرآن اور سنت کی روشنی میں واضح طور پر ہر کسی کے کامن سینس میں آتی ہیں کہ کسی کو افضل ہونے کے لیے علم میں افضل ہونا چاہیے، ایمان میں افضل ہونا چاہیے، تقوی میں افضل ہونا چاہیے، جہاد میں افضل ہونا چاہیے، اور اخلاص میں افضل ہونا چاہیے، ورنہ وہ کسی بھی اور ذریعے سے چاہے کہ وہ افضل ہو جائے تو وہ ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ نہ قرآن اور نہ سنت کہیں سے اس کی تصدیق نہیں ہوتی ہے۔ مولا علی علیہ السلام کے لیے
اہل سنت کے مفسرین کا اتفاق ہے کہ 300 سے زیادہ آیات مولا علی علیہ السلام کے فضائل کے باب میں نازل ہوئی ہیں. 300 سے زیادہ آیتیں، اور کسی کے لیے نہیں ہے. حضرت عمر بن خطاب سے بھی اہل سنت کی کتب احادیث میں یہ بات نقل ہوئی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جتنی فضیلتیں مولا علی کو حاصل تھیں وہ کسی کو حاصل نہیں تھیں. پھر افضل کون ہوتا ہے؟ جس کو فضیلت ملے وہ افضل ہوتا ہے، جس کے پاس فضیلت نہیں وہ افضل ہو جاتا ہے. فضیلت کے لیے، افضلیت کے لیے فضیلت کا ہونا ضروری ہے. فضیلت اور افضلیت کو بھی جدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. جی مانا کہ اتنے فضائل ہیں کہ جن کا احصاء نہیں کیا جا سکتا، جیسے کہ اہل سنت کے علماء کہتے ہیں. ابن عساکر نے فرمایا ہے اپنی کتاب تاریخ مدینہ دمشق میں، ایک پوری جلد، ایک پوری کتاب مولا علی کے مناقب میں انہوں نے لکھا ہے، اور وہ بھی جلد نمبر 42 ہے. 42ویں ویلیوم کے اندر انہوں نے مولا علی علیہ السلام کے حالات اور آپ کے فضائل و مناقب کو اکٹھا کیا ہے. اور ابتدا ہی میں انہوں نے نقل کیا ہے کہ ہمارے علماء کہتے ہیں کہ اتنے فضائل مولا علی کے شان میں ہیں کہ جن کا احصاء نہیں کیا جا سکتا، جس کو کاؤنٹ نہیں کیا جا سکتا، جس کا شمار نہیں ہو سکتا ہے. تو کیا یہ بات کوئی بھی سمجھنے سے قاصر ہے کہ جس کے پاس زیادہ فضیلت ہوتی ہے وہ افضل ہے، یا جس کے پاس اقتدار ہوتا ہے وہ افضل ہے؟ کیا اس میں کسی کو کوئی دقت ہو سکتی ہے؟ کوئی دقت پیش آئے تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. قرآن کی بہت ساری آیات، میں نے کہا 300 سے زیادہ آیات ہیں. کم سے کم متعصب اور لگاتار ناسبیت کی بدبو کے ساتھ قلم چلانے والے اہل سنت اپنے آپ کو کہلانے والے جو ناسبی اور خارجی ہیں، انہوں نے تعصب سے مختلف جگہوں پہ کام لیتے ہوئے بھی اس پر البتہ کم سے کم اعتراف کیا ہے کہ کم سے کم 100 آیتیں مولا علی علیہ السلام کے فضائل کے باب میں نازل ہوئی ہیں، اور وہ کسی اور کے لیے نہیں ہے، مولا علی علیہ السلام کے لیے. ایک دلیل میں آج آپ کی خدمت میں سنانے جا رہا ہوں. ان آیات میں سے ایک آیت ابتدائی مرحلے میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 ہے، 55. اس کو دیکھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون. یہ آیت 55 ہے من سورۃ المائدہ، سورہ مائدہ سے. اس میں انما حصر کا ایسا حسین کلمہ ہے کہ آپ کے صرف 3 ولی ہیں، آپ کے 3 گارڈینز ہیں، آپ کے 3 رہنما سرپرست ہیں. نمبر 1 اللہ سبحانہ وتعالی. انما ولیکم اللہ، ایک اللہ جو ذاتاً حقیقتاً ولایت کا حق رکھتا ہے، تصرف کا حق رکھتا ہے، کیونکہ وہ خالق ہے، کیونکہ وہ مالک ہے، سب کچھ اس کا ہے، اس نے بنایا ہے، اور سب کی بازگشت اسی کی طرف ہے. تو سرپرست بنیادی اور ذاتی طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے. پھر کون ہے جو تصرف کا حق رکھتے ہیں؟ ہمارے گارڈین ہیں، ہمارے سرپرست ہیں. اللہ کے بعد اس کا رسول، آخری رسول، جسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اولا قرار دیا، اولا بالمؤمنین من انفسہم. النبی اولا، نبی اولا ہے، برتری رکھتا ہے، افضل ہے،
تمام انسانوں پر تصرف کا حق رکھتا ہے، وَرَسُولُهُ، اور اس کا رسول۔ اور کوئی تیسرا ہے؟ جی ہاں، تیسرا کون ہے؟ نام اللہ نے نہیں لیا۔ قربان جائیں کلام الہی کی حکمت اور تدبیر پر کہ اگر نام علی ابن ابی طالب کا لے لیتا تو دو کام ضرور ہوتے۔ دشمنی جو علی سے ہے، یہ جو کلمہ پڑھ کے اپنے رشتہ دار، مقتول رشتہ داروں کا بدلہ لینے کے لیے دائرہ اسلام میں آئے تھے، وہ دو کام ضرور کرتے، یا پھر اس آیت کو قرآن سے نکال کے قرآن میں تحریف کا جرم کرتے، یا پھر 100 علی ابن ابی طالب نام کے افراد بنا دیتے اور ہر کسی کے لیے کہتے یہ تو فلاں آدمی کی شان میں نازل ہوئی ہے، اس کو تم اپنا ولی بناؤ۔ لوگوں کے نام بدل جاتے، اپنا نام بھی بدل دیتے، اپنے باپ کا نام بھی بدل دیتے، اتنے علی ابن ابی طالب بن جاتے کہ لوگ کنفیوز ہو جاتے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جانتا ہے کہ قرآن کو نہ ہم تحریف ہونے دیں گے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن کو نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ لہٰذا حفاظت کے لیے ضروری تھا کہ علی علیہ السلام کا نام نہ لیا جاتا، کہ تحریف کرنے والے تحریف نہ کریں۔ اور دوسری طرف نام لیتے تو بہت سارے لوگ علی ابن ابی طالب بن جاتے۔ اللہ نے کہا نام کا ہم یہاں کرشمہ نہیں دکھائیں گے، بلکہ اس کی ایک ایسی صفت کو لکھ دیں گے کہ وہ صفت صرف اور صرف مولا علی علیہ السلام کے اندر پائی جائے گی، کسی اور کے پاس وہ صفت موجود نہیں ہوگی۔ دنیا مجبور ہوگی جب بھی تحقیق کرے گی وہ علی علیہ السلام کو اپنا ولی تسلیم کرے، جیسے رسول کو تسلیم کیا ہے، جیسے اللہ کو تسلیم کیا ہے، ویسے علی علیہ السلام کو بھی تسلیم کر لے۔ قرآن مجید نے یہ کمال کیا ہے کہ نام نہیں بتایا، صفت بتا دی۔ وہ کیا ہے؟ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ جو ایمان لائیں، نماز کو قائم کریں اور زکوٰۃ دیں حالت رکوع میں۔ کیا کسی بھی مسلمان کو حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے کا حکم ہے؟ نہیں۔ تو پھر کیا ہر مسلمان ولی نہیں ہے، ہر زکوٰۃ دینے والا ولی نہیں ہے؟ حالت رکوع میں جو زکوٰۃ دے، یہ صفت اور یہ نشانی، یہ علامت صرف اور صرف مولا علی علیہ السلام کی ہے کہ آپ نے ایسا کیا تھا، اور اس کو اللہ نے علامت کے طور پر قرآن مجید میں رکھ دیا کہ جس کو بھی تحقیق کرنا ہو تحقیق کرے۔ کس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی؟ ایک انسان جس کا نام علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ شیعہ مفسرین کا تو اس پر اجماع ہے، اتفاق ہے، کسی کو کسی بھی جگہ پر ذرا برابر شک نہیں کہ یہ آیت مولا علی علیہ السلام کی ولایت اور آپ کی سرپرستی کے لیے بہترین دلیل کے طور پر قرآن مجید میں اللہ نے رکھی ہے، یہ آیت موجود ہے۔ کیا اہل سنت کے مفسرین نے بھی اس بات کو مانا ہے؟ جواب جی ہاں، 20 مفسرین اہل سنت نے اس آیت کریمہ کے شان نزول کو مولا علی علیہ السلام کی وہی ادا، زکوٰۃ دینے کی ادا، اس کو قرار دیتے ہوئے بتایا کہ مولا علی کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ البتہ اس میں کوشش یہ کی گئی ہے کہ یہاں پر ولی کے معنی کو، جیسے مولا کے معنی کو کنفیوز کرنے کی کوشش کی گئی، یہاں پر بھی کوشش کی گئی کہ اللہ تمہارا ولی ہے، تمہارا سرپرست ہے، تمہارا رسول، اللہ کا رسول بھی تمہارا سرپرست ہے، اور علی تمہارے دوست ہیں، دوست۔ تو کیا باقی دوسرے صحابہ دوست نہیں ہیں؟ اگر صحابہ دوست نہیں ہیں تو بھی ایک عجیب و غریب ذہن میں سوال اٹھتا ہے کہ کیا کائنات میں صرف ایک علی ہے کہ جن سے دوستی کا اللہ نے حکم دیا ہے اور ان کو دوست قرار دیا، باقی سب کو دشمن بتایا ہے؟ اگر سب دوست ہیں ایک دوسرے کے تو پھر یہ خاص کیا بات ہے؟ قرآن مجید نے خود بھی اس بات کو واضح کر دیا کہ مومن مومن کا دوست ہوتا ہے،
مومن مومن کا ولی ہوتا ہے، اس میں کون سی بات ہو گئی؟ یہاں 3 انما کے لفظ سے حصر کر دیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہ صرف تمہارے 3 سرپرست ہیں۔ جس معنی میں اللہ سرپرست ہے، جس معنی میں رسول سرپرست ہے، اسی معنی میں علی علیہ السلام بھی سرپرست ہے۔ پہلے آئیے دیکھیں کہ کچھ اہل سنت کے مفسرین نے اس باب میں جو شان نزول بتایا ہے وہ کیا ہے، یہ دلیل کے طور پر ہم آپ کی خدمت میں دے رہے ہیں۔ چونکہ ایک ایک کتاب کو میں لا کر کے اس کی عبارت سناؤں گا تو لمبا وقت درکار ہوگا، اس لیے میں نے بہترین کام یہ کیا کہ جتنے مفسرین ہیں، کسی بھی تفسیر کا میں جب حوالہ دے رہا ہوں تو آپ چلے جائیں اس تفسیر کے اس آیہ کریمہ کو، سورہ مائدہ کی تفسیر میں چلے جائیں، پھر 55ویں آیت کی تفسیر میں چلے جائیں، اور جو میں حوالہ دے رہا ہوں اس کو جا کے آپ چیک کر لیں، ڈبل ضرور چیک کریں، ضرور آپ دوبارہ چیک کریں، میں جو حوالے دے رہا ہوں اس کو نوٹ کر لیں، جا کے آپ ٹیلی کریں۔ اگر خدا نخواستہ کوئی حوالہ غلط نکلا تو میرا گریبان آپ کے ہاتھ میں ہوگا، ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، جو آپ کہیں گے ہم آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہوں گے۔ پہلا جو حوالہ دینے جا رہے ہیں تفسیر در منثور ہے، در المنثور تفسیر ہے، اور اس کی تفسیر سورہ مائدہ کی تفسیر جب آپ ڈھونڈنے کے لیے جائیں گے تو عام طور سے میں نے جو بیروت کی چھپی ہوئی تفسیر در المنثور سے نکالا ہے اس حساب سے یہ 3ری جلد بنتی ہے اور صفحہ نمبر 104 ہے۔ اس کو دیکھیے، یہ الدر المنثور جلد 3 صفحہ 104 ہے۔ البتہ یہ کہاں کی چھپی ہوئی ہے؟ تالیف عبد الرحمن بن کمال جلال الدین سیوطی ہیں، دار النشر دار الفکر بیروت، یہ 1993 میں جو چھپی ہوئی ہے بیروت سے، اس کے حساب سے بتا رہا ہوں 3ری جلد ہے۔ آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ تفسیر الدر المنثور کہیں سے بھی کسی بھی جگہ سے چھپی ہو، آپ تفسیر الدر المنثور میں سورہ مائدہ کی تلاش کریں، سورہ مائدہ میں آیت نمبر 55 انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا کی آپ جا کر کے تفسیر دیکھیں تو آپ کو یہ بات مل جائے گی۔ عن عطیہ بن سعد لکھتے ہیں کہ عطیہ بن سعد سے یہ مروی ہے کہ قال نزلت فی عبادت من الصامت، یہ عبادہ بن صامت کے شان میں نازل ہوئی، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، یہ عطیہ بن سعد سے انہوں نے نقل کیا۔ پھر کہا کہ عن ابن عباس عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ قال تصدق علی بخاتمہ وہو راکع، یہ علی علیہ السلام تھے کہ جو اپنی انگوٹھی کو حالت رکوع میں انہوں نے دیا، تو فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لکھا میں وآلہ کہوں گا، للسائل من آتاک ھذا الخاتم، سائل سے پوچھا کہ تم کو کس نے یہ انگوٹھی عطا کی ہے؟ قال ذاک الراکع، فرمایا اس آدمی نے، سائل نے کہا کہ وہ جو حالت رکوع میں ہے اس نے مجھے دیا۔ فانزل اللہ، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نازل فرمائی یہ آیت، علامت بنا کر کے دیکھو تمہارا جو ولی ہے وہ اللہ ہے، اس کا رسول ہے اور علی ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ۔ اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں سورہ تفسیر الدر المنثور میں۔ آگے بڑھتے ہیں تفسیر الکشاف۔ اب میں ایک اور بات بتا دوں، میں نے جو تفاسیر کا انتخاب کیا وہ اس اعتبار سے بھی بہت دلچسپ ہے کہ یہ جو ایک مذہب کے مقابل میں جو 73 مختلف مسالک ہیں، یہ آپس میں ضرور ایک دوسرے کو کافر بھی کہتے ہیں، ایک دوسرے کو برا کہتے ہیں، لیکن اس عقیدے میں سب کے سب شامل ہیں کہ حضرت علی افضل نہیں ہیں۔ اس کے مقابل میں ہم ہیں جو علی علیہ السلام کو ہی افضل مانتے ہیں، قرآن کی اور حدیث کی اور سنت نبوی کی روشنی میں اور حقیقت کی روشنی میں۔ تو ہماری جو دلچسپ بات اس میں یہ ہے کہ ہم نے کوشش کی ہے کہ صرف ایک مکتب فکری کی تفسیر کو لا کر کے آپ کی خدمت میں نہ سنائیں کہ کوئی دوسرے مکتب فکر والا کہے کہ ہم تو جناب سیوطی کو مانتے ہی نہیں، یا علامہ زمخشری کو ہم مانتے ہی نہیں، آپ فلاں کو ہم مانتے ہی نہیں۔ تو ہم نے کیا کیا ہے کہ مختلف مکاتب فکری کے جو مفسرین ہیں ان کا گلدستہ نکال کے تیار کیا کہ بھئی یہ بات ایسی ہے کہ کسی بھی مسلک کے مفسر کے پاس چلے جاؤ، وہ یہی کہتا ہے کہ یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 55 سورہ مائدہ کی، یہ مولا علی علیہ السلام کی سرپرستی اور آپ کے گارڈنشپ کا بہترین ثبوت ہے۔ آپ اللہ اور رسول کی طرح ولی ہیں تمام انسانوں کے۔ دوسرا حوالہ ہے وہ تفسیر الکشاف ہے، جس کو زمخشری نے لکھا ہے۔
آئیے اس کی بھی البتہ آپ تفسیر میں خود چلے جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا، لیکن جو بیروت کی چھپی ہوئی ہے احیاء التراث العربی، جس کے دار احیاء التراث العربی جس کے ناشر ہیں، اس کے روح سے یہ جلد نمبر 1 صفحہ 682 ہے۔ کہتے ہیں انہا، یہ جو آیت ہے انما ولیکم اللہ کی، نزلت فی علی کرم اللہ وجہہ حین سألہ سائل وہو راکع فی صلاتہ فطرح لہ خاتمہ۔ جب آپ حالت رکوع میں تھے تو ایک سائل آیا، اس نے سوال کیا تو آپ نے اپنی انگوٹھی دی، تو اس کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، علامت اس کو قرار دی اور بتایا کہ تمہارا ولی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ علی بھی ہے۔ چوتھی تفسیر ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں، بلکہ تیسری تفسیر ہے، یہ ہے تفسیر ابن ابی حاتم۔ تفسیر ابن ابی حاتم کو بھی جلد 4 صفحہ 1162 میں آپ دیکھ سکتے ہیں، ان عقبہ بن ابی حکیم فی قولہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا قال علی بن ابی طالب، اس سے مراد علی بن ابی طالب۔ قولہ تعالی الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، اس سے مراد کون ہے؟ علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ یہ تفسیر قرآن ہے، عبد الرحمن بن محمد ابن ادریس الرازی کی لکھی ہوئی ہے، تفسیر ابن حاتم بھی ہے اور یہ بھی ہے۔ آگے ہم بڑھتے ہیں، التسہیل لعلوم التنزیل تفسیر کا نام ہے، لکھنے والے ہیں احمد بن محمد الغرناطی الکلبی۔ یہ بھی لبنان کی چھپی ہوئی کتاب ہے، جہاں سے میں آپ کی خدمت میں حوالہ پیش کر رہا ہوں، جلد 1 صفحہ 181۔ کہتے ہیں قیلہ، کہا گیا ہے کہ نزلت، یہ آیت انما ولیکم اللہ کی نازل ہوئی ہے فی علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ، فإنہ سألہ سائل وہو راکع فی الصلاۃ فأعطاہ خاتمہ۔ یہ بھی تفسیر آپ کی خدمت میں ہم نے پیش کی۔ آگے بڑھتے ہیں، تفسیر سمرقندی۔ تفسیر سمرقندی المسمى بحر العلوم، اس کا نام جو ہے بحر العلوم ہے، لکھنے والے ہیں نصر بن محمد بن احمد ابو اللیث السمرقندی، یہ بھی بیروت کی چھپی ہوئی ہے۔ اس کی جلد 1 صفحہ 424 میں یہ بات آئی ہے، وخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والناس فی المسجد، لوگ مسجد میں تھے، حضور تشریف لے کر گئے، یصلون بین قائم وراکع وساجد فاذا هو بمسکین یسأل الناس فدعاه رسول اللہ وقال هل اعطاك احد شیئا قال نعم قال ماذا قال خاتم فضة قال ومن اعطاك قال ذلك المصلي قال في اي حال قال اعطاك قال اعطاني وهو راكع فنظر فاذا هو علي بن ابی طالب رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے اس کو اس طرح لکھا ہے کہ حضور تشریف لے کر گئے مسجد میں، دیکھا چند لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، ایک مسکین لوگوں سے مانگ رہا تھا اور حضور نے بلایا اس کو، پوچھا کہ کیا کسی نے تجھے کچھ دیا ہے؟ کہا ہاں دیا ہے۔ کیا دیا ہے؟ کہا وہ چاندی کی انگوٹھی ہے جو مجھے ملی ہے۔ کس نے دیا؟ کہا وہ مصلی، وہ جو نماز پڑھنے والا ہے اس نے دیا۔ کس حالت میں اس نے دی؟ کہا کہ وہ حالت رکوع میں تھے جب انہوں نے مجھے دی۔ تو فرمایا کہ یہ آیت جو ہے قرآن مجید کی نازل ہوئی ہے مولا علی علیہ السلام کی شان میں، جب آپ کی اس ادا کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پسند فرمایا۔ تفسیر طبری ہے، محمد بن جریر بن یزید بن خالد الطبری نام ان کا پورا ہے، ان کو ابو جعفر بھی کہتے ہیں۔ یہ دارالنشر دارالفکر بیروت کی چھپی ہوئی کتاب ہے تفسیر کی، جلد 6 صفحہ 288۔ عتبہ بن ابی حکیم سے فی ہذہ الآیہ، اس آیہ کریمہ میں ان کا نقل کیا ہے قول وہی کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا قال علی بن ابی طالب، یہ اس سے مراد علی بن ابی طالب ہیں۔ جامع البیان عن تعویل آیہ القرآن، محمد بن جریر بن یزید بن خالد طبری کی تفسیر جو مشہور ہے تفسیر طبری کے نام سے، اگرچہ اس کا نام جامع البیان عن تعویل آیہ القرآن ہے۔ آئیے اور تفسیر آپ کی خدمت میں بتاتے ہیں، یہ حوالے آپ کو صرف جلدی دے رہا ہوں اطمینان کے لیے کہ آپ جا کر اطمینان کر لیں۔ زاد المسیر جلد 2 صفحہ 383۔ وقال مجاہد
نزلت فی علی ابن ابی طالب، یہ آیت انما ولیکم اللہ مولا علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی۔ تصدق وہو راکع، اس لیے کہ مولا علی نے زکوٰۃ دی تھی، وہ خیرات کی تھی جب وہ حالت رکوع میں تھی۔ اب اس پورے تفسیر کا نام ہے زاد المسیر فی علم تفسیر، عبد الرحمن بن علی بن محمد الجوزی کی یہ تفسیر ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ عن ابن عباس انہا نزلت فی علی ابن ابی طالب علیہ السلام، روی عن عبداللہ بن سلام قال، قال عبداللہ ابن سلام نے کہا کہ لما نزلت هذه الآیہ قلت یا رسول اللہ انا رأیت علیا تصدق بخاتمہ على محتاج وهو راکع فنحن نتولاہ۔ یہ فخر الدین محمد بن عمر التیمی الرازی اور شافعی کی کتاب ہے تفسیر کبیر اور مفاتیح الغیب، جو مشہور ہے۔ فخر رازی کا نام کس کو نہیں پتہ ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ایک اور کتاب ہے، یہ المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز، ابو محمد عبد الحق بن غالب بن عطیہ الاندلسی کی کتاب ہے، اور یہ بھی بیروت کی چھپی ہوئی کتاب جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اس کے حساب سے اس میں جو اسی تفسیر کے ذیل میں جو بات لکھی گئی ہے وہ یہی ہے کہ ان علی ابن ابی طالب اعطى صدقۃ وهو راکع قال سدی هذه الآیۃ فی جمع المؤمنین ولكن علی ابن ابی طالب مر به سائل وهو راکع فی المسجد فاعطاه خاتمہ۔ کہتے ہیں کہ سدی کے حساب سے تو یہ آیت جمیع المؤمنین کے لیے ہے، لیکن علی علیہ السلام ہی کے پاس سائل آیا تھا جب آپ حالت رکوع میں تھے، تو مسجد میں آپ نے انگوٹھی عطا فرمائی۔ وہی بات بار بار مختلف طریقوں سے مفسرین اہل سنت نے لکھا ہے۔ تفسیر ابی سعود، یہ ارشاد العقل سلیم الی مزایا القرآن الکریم کتاب کا پورا نام ہے۔ یہ ابی سعود محمد بن محمد العمادی کی کتاب ہے، یہ بھی بیروت کی چھپی ہوئی کتاب ہے۔ اس تفسیر آئے مبارکہ مائدہ کی آیت نمبر 55 کی تفسیر میں فرمایا وَرُؤْيَ أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي عَلِيٍّ رضی اللہ عنہ حين سأله سائل وهو راکع فطرح علیہ خاتمہ۔ آگے بڑھتے ہیں۔ حوالے بہت ہیں، میں صرف 12 ہم 14 کے ماننے والے، کم از کم 14 معصومین کے نام پر 14 اہل سنت کی معتبر تفاسیر کا حوالہ آپ کی خدمت پیش کر دوں، اگرچہ میرے پاس بہت زیادہ ہیں۔ سورہ مائدہ کی اسی آیہ کریمہ کی تفسیر میں تفسیر ابن کثیر کو آپ دیکھ لیجئے، جس کا پورا نام ہے تفسیر القرآن الکریم عظیم، تالیف اسماعیل بن عمر بن کثیر الدمشقی ہیں، ابو الفدا بھی جن کو کہتے ہیں۔ اب جو دارالنشر دارالفکر بیروت کی چھپی ہوئی اس کتاب کے حوالے سے سلمہ بن کہیل سے انہوں نے نقل کیا، قال تصدق علی بخاتمہ وهو راکع فنزلت انما ولی، جب مولا علی نے اس کو دیا خیرات میں تو یہ آیت نازل ہوئی مولا علی علیہ السلام کی شان میں۔ یہ 13واں حوالہ پیش کرنے جا رہے ہیں۔ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اراد بہ علی بن ابی طالب، اللہ نے یہ کہہ کے ارادہ کیا، اس سے مراد لی ہے علی بن ابی طالب علیہ السلام سے۔ مر بہ سائل، ایک سائل وہاں سے گزرا، وہو راکع، مولا حالت رکوع میں تھے، فی المسجد فاعطاہ خاتمہ، اپنی اس انگوٹھی کو دیا تو یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ کس نے کہا ہے؟ تفسیر البغوی میں یہ موجود ہے، البغوی نے اس کو اپنی تفسیر میں جگہ دی ہے۔ یہ 14واں حوالہ دے رہے ہیں، تفسیر ثعالبی کا حوالہ، الجواہر الاحسان فی تفسیر القرآن، عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبی، یہ بھی بیروت کی چھپی کتاب ہے۔ اس میں بھی لکھا کہ ان علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ آتا خاتمہ ہوا وراکع، کہ علی علیہ السلام نے دیا تھا اور جب حالت رکوع میں تھے۔ یہ 15ویں اور 16ویں اور بہت سارے حوالے تو بہت ہیں، جس کو جو چاہیے گا ہم انشاءاللہ ان کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہم نے صرف آج ایک نمونہ پیش کیا، قرآن مجید، توجہ سے سنیے، قرآن مجید سب سے زیادہ جس کے فضائل کو اپنے دامن میں لیے ہوئے ہے وہ مولا علی علیہ السلام کی ذات والا صفات ہے۔ اب قرآن جس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرح ولی قرار دے تمام انسانوں کے،
اب وہ تمام انسانوں میں حضرت ابوبکر بھی ہے، حضرت عمر بھی، حضرت عثمان بھی ہے، دیگر تمام صحابہ بھی ہیں، ان سب کے ولی سرپرست، ان سب کے آقا، ان سب کے مولا، ان سب کے سید و سالار علی علیہ السلام ہیں۔ کیا کوئی آقا سے بھی افضل ہو سکتا ہے جو غلام ہو؟ اگر نہیں تو پھر کوئی اور صحابی علی سے افضل نہیں۔ یہ تو کامن سینس کی بات ہے، کوئی تھوڑی بہت دقت اور توجہ سے اس بات کو سنے وہ مان لینے پر مجبور ہو جائے گا۔ ہم آج ایک ہی آیت کی تھوڑی سی دلیلوں کا، وہ بھی ہم نے اہل سنت ہی کے تفاسیر کا سہارا لیا اور حوالے پیش کیے ہیں، بہت سارے اور بھی حوالے ہیں۔ اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے کہ علی سے زیادہ فضیلت کے باب میں کوئی اور آگے بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ چلیے ہم اپنے پہلے کال کو شامل کرتے ہیں آج کے اس پروگرام میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب میں اعجاز چودھری لطن سے بول رہا ہوں۔ جناب اعجاز چودھری صاحب، جناب میری طرف سے آپ کو بہت بہت سلام۔ وعلیکم مولانا السلام۔ صاحب آپ کو ہم کیا تعریف کریں، دعا کریں خداوند بس۔ عالم مولا پنجم پاک کے صدقے میں آپ کو ہمیشہ خوش خرم رکھے اور آپ کی توفیقات اضافہ فرمائے۔ مولانا صاحب یہ جو آپ بیان فرما رہے ہیں، یہ ہماری بہت عرصے سے ہماری یہ خواہش تھی کہ ایسے پروگرام آئیں، کیونکہ ہمارے جو ہے نا شیعہ کے خلاف ہر محاذ سے ہمارے خلاف اٹھ رہے تھے۔ اس لیے میں آپ کو مطلب کیا میں سلام پیش کروں کہ آپ کے خداوند عالم آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور آپ کے علم میں دن بدن اضافہ فرمائے اور آپ کو ہمارے سلم پر سلامت رکھے اور اسی طرح حق بیان کرتے رہیں جزاک اللہ۔ اور دشمنوں کو منہ بند کرتے رہیں۔ خداوند عالم بس میرا یہی ہے، خداوند عالم آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اعجاز چودھری صاحب، اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے۔ اگلے کال کو بھی شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام عابدی صاحب۔ عابدی صاحب پہلا تو سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ آپ نے تو دعوت علماء کو دی تھی، میں تو علماء کی جوتی میں بیٹھنے کے بھی قابل نہیں، تو اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک دو سوال ذہن میں ہیں۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، آپ کو بالکل حق حاصل ہے، آپ بالکل سوال کر سکتے ہیں۔ آپ نے جو قرآن مجید کی فرقان حمید کی آیت پیش کی ہے کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون، آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ۔ سبحان اللہ۔ تو یہ جو آیت ہے مولا علی علیہ السلام کی شان اقدس میں نازل ہوئی، آپ نے انگوٹھی اتار کر آپ نے زکوٰۃ میں عطا فرمائی جی، تو اگر اس سے اگر انما حسر کے لیے حسر کا کلمہ ہے تو اس کا معنی پھر یہی بنتا ہے کہ تمہارا مددگار اللہ، اللہ کا رسول، اور وہ ہیں جو نماز جو ایمان والے ہیں صحیح نماز ادا کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ جی، یہ کام مولا علی پاک نے کیا اور ان کے علاوہ کسی اور نے نہیں کیا۔ جی، تو اسی حوالے کو سامنے رکھ کے متصرف الامور یعنی امام اور خلیفہ ہونے کا حق صرف مولا علی علیہ السلام کو ہے اور کسی کو نہیں ہے۔ تو اگر یہ جو صفت ہے ولایت عامہ اور خلافت کبریٰ اگر صرف ان لوگوں میں ہی محصور ہے جنہوں نے وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ کیا ہے، تو جو باقی 11 امام اہل بیت ہیں، امام حسن پاک سے لے کر امام مہدی پاک علیہ السلام تک، انہوں نے تو حالت رکوع میں زکوٰۃ نہیں دی، تو پھر کیا وہ اس ولایت عامہ اور خلافت کبریٰ میں تو وہ تو اس کے مصداق تو نہیں بنتے۔ ٹھیک، بہت عمدہ، آپ کا سوال پہنچ گیا۔ اور کوئی سوال ہے؟ دوسرا میرا آپ سوال سن لینا عابدی صاحب، یہ جو آپ نے تفسیروں کے حوالے پیش کیے ہیں، کیا ان تفسیر والوں نے صرف اسی حدیث کو نقل کیا ہے یا اس آیت کے ذیل انہوں نے کچھ اور حوالے بھی درج کیے ہیں؟ بالکل، اسی لیے آپ کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ اصل کتابیں دکھائیں تو ساتھ وہ جو دوسرے حوالے ہیں وہ بھی سامنے نظر آ جائیں گے۔ عابدی صاحب ایک بات اس سے
جو میرے ذہن میں آتی ہے، شاید اگر آپ کے پاس کتابیں یہ موجود نہیں، آپ اقرار کریں، یہ تفسیریں میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے تیار ہوں۔ شکریہ ذاتی لائبریری آپ کو میرے بھائی، آپ حکم فرمائے، میں آپ کو تفسیریں دینے کے لیے تیار ہوں عابدی صاحب۔ اس لیے جب اصل کتاب سامنے موجود ہوتی ہے، عام آدمی تو نہیں دیکھ سکتا، مگر جو کچھ تھوڑی علمی حیثیت جن لوگوں کے پاس ہے وہ دوسرے حوالے بھی ان کے سامنے سے گزر جاتے ہیں۔ تفسیر در منصور کے حوالے سے کیا علامہ سیوطی نے صرف یہ 2 حدیثیں نقل کی ہیں یا اس آیت کے تحت کتنی حدیثیں انہوں نے نقل کی؟ اگر آپ اس میں روشنی ڈال دیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ بہت شکریہ۔ مین سوال یہ ہے کہ اگر سیغہ انما حسر کا ہے، یہ صرف مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی یا باقی 11 ائمہ نے نہیں دی، تو پھر وہ کس طرح وہ جو ہے وہ امام اور خلیفہ بن سکتے ہیں یا اس آیت کی مصداق بن سکتے ہیں؟ آپ اس میں روشنی ڈالیں، بڑی مہربانی۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ بہت ہم نے بھی آپ کو ٹائم دیا اور آپ کی ساری بات ہم نے سنی اور ناظرین نے بھی سنی۔ ہم جواب دیں گے تو وہ بھی ناظرین سنیں گے، آپ بھی سنیے گا، اور بالکل آپ کی بات بجا ہے کہ ہم پوری کتابیں لائیں۔ آپ کی مہربانی، آپ نے ہمیں پیشکش کی کہ کتابیں نہیں تھیں، آپ کو ہم کتابیں دے دیں گے۔ آپ کو کوئی بھی کتاب چاہیے تو ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ جو آپ کے سامنے ایک ڈبہ سا دیکھ رہے ہیں، یہ جو لیپ ٹاپ ہے، اس کے اندر الحمدللہ 60,000 سے زیادہ کتابیں موجود ہیں۔ ہم الیکٹرانکلی تو ساری کتابیں ڈیجیٹلائز طور پر رکھتے ہیں۔ تفاسیر جتنی بھی آج تک ہوئی ہیں، کسی بھی مکتب فکری نے آج تک شروع سے لے کے آج تک کوئی تفسیر لکھی ہے تو وہ کتاب ہمارے پاس موجود ہے۔ آپ کو چاہیے تو آپ کسی لائبریری میں بھی وہ اتنی ساری کتابوں کا جو حجم ہے وہ نہیں پا سکیں گے جو کہ اس میں موجود ہے۔ ہم ایک ایک کو دکھاتے رہیں گے تو ہمارا ٹائم بور بھی ہو جائیں گے، آپ بھی زیادہ بور ہوں گے۔ آپ کے لیے بھی تھوڑا سا کام ہم چھوڑتے ہیں کہ آپ حوالے نوٹ کریں، جا کے چیک کریں میں جو کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے کہ غلط ہے۔ اگر صحیح ہے تو پھر آگے بڑھیں بات کو۔ تحقیق کا طریقہ یہی ہوتا ہے۔ اب رہی بات یہ کہ دوسروں کے بھی انہوں نے کچھ حوالے اس میں دیے ہیں کہ نہیں دیے ہیں، یقیناً دیے ہیں۔ اہل سنت پھر کسے کہتے ہیں؟ مفسرین وہ مختلف نظریات کو لکھتے ہیں، لیکن جو شان نزول سب نے تقریباً اس کو مانا ہے، اور جب بات مشترک اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کے مفسرین میں مشترک کوئی چیز پیدا ہوتی ہے تو وہ یقین حاصل کر لینے کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ بہت سارے نام اور بھی اس میں مفسرین نے مختلف راویوں سے روایت کر کے اس میں جگہ دی ہے انہیں، لیکن جو یہ بات ہے نا وہ ایسی ہے کہ تمام فریقین کے تمام مفسرین نے اس کو بہرحال قدر مشترک طور پر شان نزول کے طور پر بیان کیا ہے۔ اس سے ایک اطمینان اور ایک یقین حاصل ہوتا ہے، اس لیے ہم بس اسی پر اکتفا کر رہے ہیں، اور ہمارا مقصد بھی یہی ثابت کرنا ہے۔ باقی جو ہیں وہ اگر کہیں کسی کتاب میں تو دوسری کتاب میں اس کو انہوں نے ضعیف قرار دیا ہے، یا تیسری کتاب نے اس کا ذکر بھی نہیں کیا ہے، اور پھر اگر کہیں اہل سنت کی کسی جگہ پر کسی کو صحیح بھی بتایا گیا تو اہل تشیع کی کسی مفسر نے اس کی جو ہے نا اس کو اہمیت نہیں دی ہے۔ تو ہم مشترک پوائنٹ کو لے کر چل رہے ہیں میرے بھائی، کہ جس سے اطمینان دونوں فرقوں کے لوگوں کو، دونوں مکاتب کے لوگوں کو حاصل ہوتا رہے، اور یقین اس طرح ڈیولپ ہوتا ہے۔ جہاں تک میرے بھائی آپ نے حصر کو لے کر کے سوال کیا، اس سے پہلے بھی آپ نے یہ سوال کیے تھے، ہم نے جواب دے دیے تھے، مزید آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں، لیکن آپ کے سوال کے جواب سے پہلے چاہیں گے کہ جو انتظار کر رہے ہیں ہمارے کالر ان کو بھی شامل کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام جی کون میرے بھائی ہیں، کہاں سے ہیں؟ مسٹر حسین میرے بیگم سے بول رہا ہوں۔ عالم صاحب میں آپ کی بہت بڑا فین ہوں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ کیونکہ آپ بہت حق کی بات کرتے ہیں اور آپ بہت اچھی اچھی باتیں ہم کو سکھاتے ہیں۔ مولا آپ کو زندگی دے۔ اور کوئی خاص آپ کے پاس سوال ہے؟ صرف میرے پاس ایک ضلع ہے، اگر آپ مائنڈ نہ کریں۔ جی فرمائیے۔ کیونکہ آپ کا میں اتنا احترام کرتا ہوں کہ میں آپ کو اپنا مرشد بھی سمجھتا ہوں، آپ کو اپنا ایک امام بھی سمجھتا ہوں، آپ کو میں اپنا سب کچھ سمجھتا ہوں۔ مولا آپ کو سلامت۔ مجھے ایک ضلع ہے آپ سے کہ آپ کا ایک پروگرام چلتا ہے کمیونٹی فارم،
جی جی کامنٹری فورم محبوب صاحب وہ اپنا کرتے ہیں، پروگرام کرتے ہیں. جی میں ان کے سامنے ایک اپنا دکھا بولا تھا کہ میں ایک لوارک انسان ہوں اس ملک میں ہوں. یہ نہیں کہ مجھے بینیفٹ نہیں ملتا، خدا کا شکر ہے مجھے، میرے پاس سب کچھ ہے، لیکن میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے بہت زیادہ. تو میں نے صرف ان سے اتنی بات پوچھی تھی، اگر آپ مجھے مشورہ دے سکتے ہیں، کیونکہ آپ کے پاس وکیل بھی ہیں اپنے آپ کے، پھر آپ کوئی کسی وکیل کا مجھے نمبر بھی دے دیتے تو میں بہت خوش ہو جاتا. یقیناً صبح میں آپ کو صبح جو ہے نا کسی بھی وقت 8 بجے کے بعد سے آپ فون کر لیں. ہمارے ایڈمن میں جو افراد ہیں وہ آپ کی اس میں مدد کریں گے. آپ کو جس وکیل کا بھی نمبر چاہیے وہ آپ کو ملے گا، اور کل بھی پروگرام ہونے والا ہے، اس میں بھی آپ حصہ لے سکتے ہیں. ہم یہاں سے مالی مدد تو کسی کی نہیں کر سکتے، لیکن کسی کی اگر ہم علمی مدد کر سکتے ہیں، رہنمائی کر سکتے ہیں، گائیڈ کر سکتے ہیں، تو ہدایت ٹی وی ہے ہی گائیڈنس ٹو دا رائٹ پاتھ. اس میں آپ کی اس طرح کی مشکل کا بھی کوئی نہ کوئی حل ہمارے وکلاء میں سے کوئی دے گا. بہت شکریہ آپ نے ہمیں فون کیا اور آپ نے ہمارے پروگرام کو بھی دعاؤں سے نوازا. اگلے کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام مولانا صاحب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ. اشتیاق بھٹ صاحب فرمائیے. علامہ صاحب، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پنجتن پاک آپ کی عمر دراز کرے، آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، ہم گناہ گاروں کو ہدایت فرماتے رہیے. پاک پروردگار کے حضور میں دعا ہی ہے. لیکن ایک ہی گزارش ہے ہمارے بہت پیارے بھائی پرویز صاحب سے کہ جب بھی اہل بیت کی بات آتی ہے آپ سے وہ گفتگو کرتے ہیں، ہم انہیں مؤدبانہ پیار محبت جو بھی الفاظ ہیں محبت میں آتے ہیں. آپ کی ٹی وی پہ آ جائیں یا صرف آپ کو عبدی صاحب وہ اپنے سامنے لائیں تو آ کے بات کریں. جب بھی مولا کائنات کی بات آتی ہے وہاں سے اتر کے وہ کدھر چلے جاتے ہیں پتہ نہیں کیا ہے، لیکن وہ تحقیق کرتے ہیں لیکن پورے اترتے نہیں ہیں اس میں. نہیں انشاءاللہ بھی تحقیق کی راہ لمبی ہے. علم والے، بہت شکریہ. ان کے علم میں بھی برکت عطا فرمائے، آپ کو صحت و سلامتی دے. آپ سے بہت محبت کرنے والے پرویز بھائی ہیں. خدا حافظ. خدا حافظ. یقیناً دیکھیے میں اس اعتبار سے ہر اس اپنے بھائی کو قابل تحسین اور خراج عقیدت و محبت پیش کرتا ہوں کہ جو تحقیق کی راہ میں ہیں، کم از کم تحقیق کر رہے ہیں، تحقیق کے اس راستے پر ہیں. جو لوگ آنکھ بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور کسی طرح کوئی بھی بات سننا نہیں پسند کرتے، ان کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. لیکن ایسے بھائی ہمارے یہ تحقیق کی راہ پر چلنے والے قابل رشک ہیں. ہمیں اسی لیے تو مزہ آتا ہے جب بھی وہ آتے ہیں. ہمارے لیے بھی بہت کچھ ان کے سوالوں سے بہرحال علم مزید حاصل کرنے، مزید تحقیق کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. یقیناً وہ قابل رشک ہیں، اور کبھی ہم یہ نہیں کہتے کہ نعوذ باللہ وہ کوئی اہل بیت کے فضائل سے گھبراتے ہیں یا جلتے ہیں. نعوذ باللہ وہ نہیں، وہ عاشق ہیں، محب ہیں، لیکن وہ مزید علمی طور پر تحقیق کر رہے ہیں. اور اس راہ میں ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ انسان کو اپنی منزل مقصود تک اللہ سبحانہ تعالیٰ پہنچائے. اگلے کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم جی، میرا نام اصغر ہے اور لندن سے بات کر رہا ہوں. اصغر یا اصفر؟ جی اصغر. اصغر صاحب فرمائیے. جی آپ نے اپنے گفتگو کے شروع میں فرمایا جو آپ کمپیریزن کر رہے تھے خلفاء اور امام علی علیہ السلام کے درمیان میں، جی تو اس میں صرف 2 گزارشات کرنا چاہوں گا. جی جو خلافت جس طرح سے پہلی خلافت کو بنایا گیا جو ہے اس کے بارے میں خود جو ہے نا خلیفہ اول یا خلیفہ ثانی کا قول ہے کہ یہ فالتا تھا. فالتا یہ ایک غلطی تھی، لیکن اس کے جو ہے نا برے اثرات سے اللہ تعالیٰ نے بچا لیا ہمیں. اور دوسری بات جو ہے جہاں تک خلیفہ ثانی کا جو ہے تعلق ہے، تو انہوں نے خود جو ہے ان کے بارے میں ایک واقعہ ہے کہ ان کے بچوں کو امام حسن اور امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ہمارے غلام ہو. بہت مشہور واقعہ ہے. تو حضرت عمر کے پاس جب ان کے بچے گئے، انہوں نے کہا کہ جو ہے نا ہمیں اس طرح سے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام نے کہا ہے. تو خلیفہ ثانی نے کہا کہ جاؤ ان سے لکھوا لو کہ ہم تمہارے غلام ہیں. اب وہ تو جو ہے اپنے آپ کو جو ہے نا غلام کہیں، اور جو ہے عام لوگ جو ہے ان کو یہ ثابت کرنا چاہیں کہ وہ ان سے افضل ہیں،
اب خام اور پختہ جو ہے اس کا کمپیریزن کیسے ہو سکتا ہے؟ جزاک اللہ. جو خلفاء اول، دوم اور سوم ہیں انہوں نے خود کبھی نہیں کہا کہ ہم افضل ہیں، جی تو دوسرے لوگ کس طرح سے ثابت کر سکتے ہیں کہ وہ جی. افضل ہیں؟ اور آخر میں صرف ایک گزارش، ایک جملہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ وہ لوگ جو زندگی کا ایک طویل عرصہ بتوں کے ساتھ جھکتے رہے، وہ ایک ایسے شخص جو کبھی بتوں کے سامنے نہ جھکا ہو اور ہمیشہ سے دین ابراہیم پہ ہی ہو جب سے وہ پیدا ہوا ہو، تو اس کا کمپیریزن جو ہے ایک ایسے انسان سے جو زندگی کے کسی حصے میں شراب خوار بھی تھا اور جو بتوں کے سامنے بھی جھکا کرتا تھا، تو اس کے ساتھ کمپیریزن نہیں ہو سکتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اصغر صاحب آپ نے فون کیا، بہت شکریہ آپ کا. ہم چونکہ ٹائم ہمارے پاس نہیں ہے، ٹائم بلکہ ہمارا تمام ہوا چاہتا ہے، اس لیے ہم مزید آپ سے کال نہیں لے سکیں گے. میرے پاس بہت ساری باتیں تھیں جو آج آپ کی خدمت میں پیش کرنا میرا چاہتا تھا، کہ دل کر رہا تھا کہ میں پیش کروں، لیکن چونکہ ہمیشہ وقت کی زنجیر ہمیں روک دیتی ہے کہ آگے نہ بڑھیں. لیکن ہمارے بھائی پرویز کا جواب رہ گیا ہے. میں چاہوں گا کہ مختصر فی الحال آج ان کے لیے اس سوال کو بھی تشنے جواب نہ رکھوں اور بتا دوں کہ مختصر جواب اس کا کیا ہو سکتا ہے. اصل میں حضور کے بعد سب سے بڑی مسلمانوں میں اختلافی کیفیت جو پیدا ہوئی وہ مولا علی علیہ السلام کی امامت اور ولایت کو لے کر ہوئی. قرآن چونکہ ہمیشہ کے لیے قیامت تک کے لیے رہنما بن کر آیا ہے، اس نے ایک علامت ولی خاص کی اٹھائی، اور اس انما کے ذریعے سے صرف رسول کے بعد علی ولی ہیں. کیونکہ اب یہاں پر صرف کا جو حصر کا جو انما کا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ علی کے علاوہ کوئی صحابی بھی ولایت کا درجہ رکھتا ہے اور وہ بھی سرپرستی کا حق رکھتا ہے. کوئی یہ نہ سمجھ لے، اس لیے یہاں پر حصر کر دیا صرف علی، کیونکہ وہاں اختلاف مولا علی کے مقابل میں جو ہوا، اور جیسے کہ عملی طور پر بھی دنیا مولا علی کے مقابل میں ہی آئی اور کچھ اور ہو گیا جو اللہ اور اس کے رسول کی مشیت کے خلاف تھا. لیکن یہاں حصر سے مولا علی کی جو ولایت بتائی گئی ہے اس سے 11 اماموں کو الگ کرنا نہیں ہے، بلکہ دیگر اس علی علیہ السلام کے جتنے حلیف تھے اور جتنے فریق تھے اور جتنے لوگ تھے جو دعوے دار تھے یا جن کو آگے لانے کی کوشش کی جا رہی تھی اور کی جا رہی ہے ابھی تک، ان کے مقابل میں مولا علی علیہ السلام کو انما کے ذریعے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول کے بعد ولی قرار دیا ہے. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ امام حسن اور حسین نہیں ہے یا پھر امام زین العابدین نہیں ہے. یہ ایک علامت ہے. حصر یہ علامت صرف مولا علی کے ساتھ ہی وابستہ ہے، یعنی حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے کی جو صفت ہے یہ محصور ہے، صرف اور صرف مولا علی نے یہ کیا، کسی اور نے نہیں کیا اور کسی امام نے بھی نہیں کیا. لیکن اس ولایت کے لیے کیا ایک ہی علامت بتائی گئی ہے؟ نہیں، باقی اور بہت ساری چیزیں ہیں کہ جن سے دیگر معصوم اماموں کی ولایت اور امامت ثابت ہوتی ہے. لہٰذا یہاں پر آپ کا جواب واضح ہو جاتا ہے. خلاصہ ایک جملے میں میں دوبارہ کرنا چاہوں گا میرے بھائی پرویز، آپ اس طرح دیکھیں کہ یہاں پر انما کا حصر بتا رہا ہے کہ رسول کے بعد آپ کسی اور کے چکر میں نہ پڑھیں، علی کو ہی، صرف علی کو ہی حصر ہے. انما صرف علی کو ہی ولی اپنا مانیں اور اپنا سرپرست قرار دیں، کسی اور کو قرار نہ دیں. کیونکہ اختلاف سارا حضور کے بعد کا ہوا، پہلے مرحلے میں ہوا. بعد کے مراحل میں تو مسئلہ ہی نہیں ہے. جو ایک دفعہ علی کو ولی مان لیتا ہے اس کے لیے تو دروازے کھل جاتے ہیں. وہ امام حسن کو بھی پہچانتا ہے اور سمجھتا ہے، امام حسین کو بھی، پھر آگے وہ اہل بیت کے در کو چھوڑنا ہی نہیں چاہتا، وہ کہیں ادھر ادھر جاتا ہی نہیں، در بدر کی وہ پھر ٹھوکر کھانے کے لیے جاتا ہی نہیں ہے. اصل جو کلیدی بنیادی جو اختلاف ہے وہ مولا علی علیہ السلام کی امامت و خلافت کو لے کر ہے. یہ مسئلہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حل کر دیا انما کے ذریعے سے کہ کوئی اور نہیں ہے، مولا علی ہیں. باقی جو 11 امام ہیں ان کی ولایت کسی اور دلیل سے، کسی اور ذریعے سے دلائل کی روشنی میں سمجھی جا سکتی ہے اور مانی جا سکتی ہے. امید ہے کہ جواب ہمارا جو مختصر ہے
آپ کے لیے مناسب رہا ہوگا اور کافی رہا ہوگا۔ مزید تفصیلات جو ہے نا اس کی کسی اور موقع پر اللہ نے توفیق دی تو ہم پیش کریں گے۔ ہمارے پاس اب وقت نے مزید مجبور کر دیا کہ ہم آپ کو خداحافظی کر کے آپ سے اجازت طلب کریں اگلے پروگرام تک کے لیے، لیکن ہم دو گزارش ضرور کرنا چاہیں گے۔ ہمارا بنیادی مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ کسی بھی ہمارے بھائی کے عقیدے کو ہم ٹھیس پہنچائیں یا اس کے کسی بھی مقدس شخص کے بارے میں کوئی نازیبا الفاظ یہاں پر استعمال ہوں۔ ہم چاہتے ہیں ایک تحقیقی نورانی مفاہمت سے بھرا اور غلط فہمیوں کو دور کرنے کی نیت سے سلسلہ آگے بڑھائیں، جس میں جو ہمارے ساتھ ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں، جو نہیں ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہونے کی کوشش کریں، تاکہ ہم افہام و تفہیم کی جو اصل لذت ہے اس سے بھی بہرہ مند ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔